الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موت کے وقت ایک اطاعت شعار بندے کی کیا خواہش ہوتی ہے اور ایک نافرمان کی خواہش کیا ہوتی ہے. اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ کا قول نقل فرماتی ہوئی ارشاد فرماتی کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ایک بادشاہ نے سیر سپاٹے کا ارادہ کیا تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے منگوائے مگر پسند نہ آئے، دوسرے منگوائے مگر وہ بھی پسند نہ آئے. آخر کار ایک لباس پسند کیا، اسی طرح سواری منگوائی مگر پسند نہ آئی. پھر کئی سواریاں لائیں گئیں، بالآخر بڑی مشکل سے ایک سواری پسند آئی. ابھی سوار ہوا ہی تھا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر اسے غرور میں مبتلا کر دیا. پھر بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ چلنا شروع کیا اور غرور کے سبب لوگوں کی طرف بالکل نہ دیکھا. اچانک بادشاہ کے قریب ایک خستہ حال شخص آیا اور اسے سلام کیا مگر بادشاہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. اس شخص نے سواری کے لگام پکڑ لی. بادشاہ نے کہا لگام چھوڑو، تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو. اس شخص نے کہا مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے. بادشاہ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب سواری سے اتروں تو بتانا. اس نے کہا نہیں ابھی بتاؤں گا، اور یہ کہہ کر لگام پر گرفت سخت کر دی. یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کام بتاؤ. اس نے کہا راز کی بات ہے. بادشاہ نے اپنا سر جھکایا. اس شخص نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا میں ملک الموت ہوں. یہ سن کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا. پھر ہکلاتے ہوئے کہنے لگا مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو تاکہ گھر والوں کے پاس جا کر کچھ ضروری کام نپٹاؤں اور انہیں الوداع کہہ سکوں. ملک الموت علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم اب تم کبھی اپنے گھر والوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھ سکو گے. یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی تو وہ ایک لکڑی کی طرح نیچے گر پڑا. اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام کی ملاقات ایک مومن بندے سے ہوئی. آپ نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. پھر ملک الموت نے کہا مجھے ایک ضروری کام ہے، تمہارے کان میں بتاؤں گا. اس نے کہا قریب آ جائیں. آپ نے سرکوشی کرتے ہوئے کہا میں ملک الموت ہوں. یہ سن کر مومن بندے نے کہا خوش آمدید، آپ نے کافی عرصہ انتظار کروایا. اللہ کی قسم مجھے روئے زمین پر آپ کی ملاقات سے زیادہ کسی کی ملاقات پسند نہ تھی. پھر ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا جس کام کے لیے نکلے اسے پورا کر لو. اس نے کہا میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام ضروری ہے ہی نہیں. ملک الموت نے کہا کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ مومن بندے نے کہا کیا آپ کو اس کی اجازت ہے؟ کہا ہاں مجھے یہی کہا گیا. اس شخص نے کہا کچھ دیر ٹھہریے، میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، آپ سجدے میں میری روح قبض کر لیجیے گا. پھر ملک الموت نے سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی. دو واقعہ اس میں، ایک بادشاہ کا جو غرور میں ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی مجھے معلوم نہیں کہ مجھے مرنا ہے اور سیر پر نکل رہا ہے، یہ کپڑے دو وہ کپڑے دو، یہ پہنوں گا وہ پہنوں گا، کوئی پسند نہیں آیا، بوجہ مجبوری پسند کیا تو اس کی خواہش کپڑوں کی طرف ہوتی ہے. سواری مانگا تو یہ سواری وہ سواری، آخر کوئی پسند کیا. تو ایک نافرمان کی خواہش دنیا تک ہوتی ہے، کپڑے سواری اور اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے. لیکن ایک ایمان والے کی جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو ہر حال اللہ سے محبت کرتا ہے. جب اس کی خواہش ہوگی تو یہی خواہش ہوگی اللہ سے مل جاؤں. اب دیکھیے نا ملک الموت نے کہا کہ میں قبض کرنے آیا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گھر والوں کو بتا کے آؤں. مومن سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. کہ بس میری ایک خواہش ہے کہ وضو کر لوں، نماز میں جاؤں، سجدے میں میری روح قبض کر لینا. ایک فرما بردار کی خواہش ہوتی ہے اور ایک نافرمان کی خواہش ہوتی ہے.
اور موت کے وقت دونوں کی خواہش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی دکھنے میں بھی آ جاتا ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے وہ تکبر میں ہوتا ہے تو تکبر ہی کرتا ہوا مرتا ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا اچانک ایسے مر جائیں گے۔ میں اس سے پہلے نمونیا باغ میں 4-5 سال امامت کیا ہوں، 2004 سے 9 تک میرے خیال میں وہاں امامت کیا ہوں۔ وہاں ایک آدمی وہاں کے علاقے کا دادا تھا، نام نہیں لے رہا اس لیے غیبت نہیں ہو رہی ہے، اور بالکل بیماری کی حالت میں چل نہیں سکتا ہے، اور تکبر ایسا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو پھاڑ ڈالے گا کہ کسی کاٹ ڈالے گا، اور جتنا کرتا تھا اس سے زیادہ بڑھ گیا اور اسی حال میں وہ مرا۔ ایسے ایک آدمی کا، اور کہنے کا مطلب ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے نا اسی میں مرتا ہے، اسی کی خواہش ہوتی ہے۔ نافرمان کی خواہش نافرمانیوں کی طرف ہوتی ہے، اور فرما بردار کی خواہش موت کے وقت فرما برداری کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو فرما بردار بنائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔